بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے مل جل کر رہنا۔ اس سبق میں کچھ نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن میں بھلائی، بند باندھے، تباہ، ارد گرد، خطرہ ٹل گیا۔ ان الفاظ کے معنی آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر دیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بھلائی یعنی اچھائی۔ بند باندھی کے معنی کنارہ بنائیں، تباہ کے معنی برباد، ارد گرد کے معنی آس پاس، خطرہ ٹل گیا، خطرہ نہیں رہا۔ ان الفاظ کے علاوہ کچھ اور نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن میں کدال، بیلچہ اور تغاری کے الفاظ ہیں۔ کدال زمین کھودنے کا ایک نوکدار اوزار ہے۔ بیلچے سے مٹی یا ریت اٹھائی جاتی ہے، اور تغاری وہ برتن ہے جس میں مٹی یا ریت رکھی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب میں آپ کو سبق کی وضاحت دوں گی تاکہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مل جل کر رہنا۔ اس سبق کے عنوان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سبق میں ہمیں مل جل کر رہنے کی اہمیت و افادیت بتائی گئی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم نے ہمیں 3 اصول دیے ہیں: ایمان، اتحاد، تنظیم۔ یہ تینوں اصول بحیثیت قوم ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اس میں سے ہم ایک اصول اتحاد لیتے ہیں۔ اگر ہم میں اتحاد نہ ہوگا، یعنی ہم متحد یعنی ایک نہیں ہوں گے، تو ہم مل جل کر کیسے کام کریں گے؟ لہٰذا قائد اعظم کے فرمان کے تحت اگر ہم میں اتحاد ہوگا تو ہم سب مل جل کر کام کریں گے، اور مل جل کر کام کرنے سے نہ صرف ہمارے محلے، شہر، صوبے یعنی پورا ملک ترقی کرے گا اور ملک میں خوشحالی آئے گی۔ سبق مل جل کر رہنا میں ایک بچہ جس کا نام عدیل ہے، اس کے گاؤں کی کہانی بتائی گئی ہے۔ اس کے گاؤں کے لوگ مل جل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے کام آتے تھے۔ گاؤں کے لوگ بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اس لیے عدیل کا گاؤں صاف ستھرا اور خوبصورت تھا۔ عدیل کے گاؤں کے قریب ایک نہر بہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے اس نہر پر لے جاتے تھے، لہٰذا جانوروں کے آنے جانے سے نہر کے کنارے گہرے راستے بن گئے۔ اس طرح ایک کنارہ کمزور ہوتا گیا اور آخر ایک دن کنارہ ٹوٹ گیا۔ نہر کا پانی کنارے سے بہہ نکلا اور گاؤں تک پہنچ گیا۔ کسی نے گاؤں کی طرف پانی آتا دیکھ کر مسجد سے اعلان کیا کہ بھائیوں، نہر کا کنارہ ٹوٹ گیا ہے، آؤ سب مل کر بند باندھیں ورنہ گاؤں تباہ ہو جائے گا۔ جب گاؤں کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو گاؤں کے بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں سب کے سب نہر کی طرف دوڑ پڑے۔ کسی کے ہاتھ میں کدال تھی تو کسی کے ہاتھ میں بیلچہ، کسی کے ہاتھ میں تغاری تھی تو کسی کے ہاتھ میں بوری تھی۔ نہر پر پہنچتے ہی ہر ایک کام میں جٹ گیا، یعنی کام میں لگ گیا۔ بہت سے لوگ ارد گرد کے کھیتوں سے بوریوں، تغاریوں میں مٹی بھر بھر کر لاتے اور نہر کے کنارے ڈالتے، اور کچھ لوگ پتھر لا کر نہر کے کنارے ڈالتے گئے۔ سب لوگ دن بھر اسی طرح محنت سے کام کرتے رہے۔ آخر کار بند مکمل ہو گیا اور گاؤں کے ڈوبنے کا خطرہ ٹل گیا۔ گاؤں کے سب لوگ بہت خوش تھے کہ انہوں نے گاؤں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ گاؤں والوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح مل جل کر کام کریں گے، پیار محبت سے رہیں گے، ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے دیکھا کہ اتحاد یعنی مل جل کر کام کرنے کا اصول جو کہ جز ہے ہمارے دین کا، اس کی کتنی اہمیت اور فائدے ہیں۔ ہمارا دین بھی ہمیں اتحاد اور مل جل کر کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اس طرح ہم بھی خوش رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتا ہے۔